یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت سیلاب آیا ہے یہ قدرتی آفت ہے، حکومت کی ناکامی ہے، یا انڈیا کی طرف سے اعلان جنگ ہے؟ کیونکہ وہ انڈیا بار بار اپنے ٹی وی چینل پہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم نے دوڑا کے مارا، اب انہیں پانی کے ذریعے ماریں گے، ڈبو کر ماریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ انڈیا نے بھی کمینگی کا اظہار کیا ہے. مودی نے اپنی دشمنی جو پاکستان سے اس کا بھی اظہار کیا ہے. پاکستان میں 1947 سے لے کر اب تک 29 سیلاب آئے ہیں، 29 سیلاب کا سامنا کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے علاقائی سیاست کے لیے بٹے ہوئے ہیں، اپنے صوبائی سیاست کے لیے بٹ جاتے ہیں. سیلاب سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں. کیا کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو دریا میں سوسائٹیز بنا رہے ہیں. ہاں، یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب بھی ہے؟ سر، جب بھی سیلاب آتا ہے یہی حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، ڈیم بننے چاہیے، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ چوئی جوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے. آئین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں سب سے پہلے تو آپ کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دوسرا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ ہجری سال کے مطابق یہ یوم ولادت، تو اس کی میں اپنے تمام مسلمانین دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے توسط سے یہ کائنات وجود میں آئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جتنا بھی ہم درود اور سلام پیش کر سکیں وہ کام ہے. تو میں اپنے پاک وطن کے ہوں یا پاکستان کے ہوں تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر، اس وقت ہم ربیع الاول پہ آپ نے جیسے کہ بات کر دی، ربیع الاول بھی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے جو حالات ہیں ایک سیلابی صورتحال ہے. تو میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت سیلاب آیا ہے یہ قدرتی آفت ہے، حکومت کی ناکامی ہے، یا انڈیا کی طرف سے اعلان جنگ ہے؟ کیونکہ وہ انڈیا بار بار اپنے ٹی وی چینل پہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم نے دوڑا کے مارا، اب انہیں پانی کے ذریعے ماریں گے، ڈبو کر ماریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ میں سب سے پہلے تو آپ کی تصحیح کروں گا، یہ گودی میڈیا ہو یا مودی میڈیا ہو، ہمیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا. رہ گئی حکومت کی بات، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن حکومت نے جو اچھے اقدامات کیے ہیں وہ میں بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے نقصانات جو ہیں ہمارے پورے پنجاب میں بہت کم ہوئے ہیں. کچھ جگہوں پہ انسانی جانیں ضائع ضرور ہوئی ہیں کیونکہ اس طرح کا موسم تھا. اس میں دو فیکٹرز نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. ایک ہے قدرتی آفت یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو گیسز کا اخراج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا حصہ تو 0.01% ہے. لیکن جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو اتنے بڑے انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، باقی سارا کچھ ان کا کیا دھرا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پوری دنیا کے موسم بدل رہے ہیں. اور ان 10 ممالک میں جو سب سے زیادہ شدید متاثر ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے خدا نہ خواستہ خشک سالی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور خصوصاً اس حوالے سے کہ جو گرمیوں میں گرمی زیادہ پڑی اس سے گلیشیئرز بھی زیادہ پگھلے. آنے والے دور میں ہمیں پانی کی شدید کمی بھی ہو سکتی ہے. اس سال پانی کی زیادتی ہے. دوسری طرف انڈیا نے بھی کمینگی کا اظہار کیا ہے. مودی نے اپنی دشمنی جو پاکستان سے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ عین ان دنوں میں جب بارشیں زیادہ ہو رہی تھیں پاکستان میں بھی اور اس ایریا کیچمنٹ ایریاز میں بھی، انہوں نے بھی کو پانی زیادہ چھوڑا ہے. سر، یہ معاہدہ سنتاس کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ صریحاً خلاف ورزی ہے، اور نہ صرف صریحاً خلاف ورزی ہے کہ انہوں نے ہمیں آج تک سنتاس معاہدے کو انہوں نے ہیلڈ ان ابینس رکھ کے ہمیں کو وارننگ بھی جاری کر رہے ہیں تو فارن آفس کے ذریعے، جبکہ وہ پابند ہیں کہ وہ سنتاس کے ذریعے ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جتنے ہمارے چینلز ہیں ان کے ذریعے پیشگی بتائیں، لیکن وہ بین الاقوامی قوانین پہ عمل نہیں کر رہے. اور اسی حوالے سے ہمارے فوج پاکستان کے سربراہ سید عاصم منیر صاحب نے بھی
اور ہماری حکومت نے بھی واضح کیا تھا، ہمارے ساتھ ڈار صاحب نے، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے، کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر سندھ طاس کو انہوں نے معطل کیا یا ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ہمارا جو لوئر ہم سائڈ پہ رہتے ہیں جہاں سے پانی ادھر سے ادھر آتا ہے، ہمارا حق ہے اور اس کے گارنٹر ورلڈ بینک ہے، تو اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ان تمام عوامل کی وجہ سے یہ سیلاب کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ جہاں تک رہ گیا حکومت کا تعلق، ہماری حکومت، لیکن سر اس میں ایک چیز وہ اسی پہ جا رہے ہیں، انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ آگاہ کیا گیا تھا کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے آگاہ کیا ہے فورن آفس کے ذریعے، اپنے ان چینلز کے ذریعے نہیں کیا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ان کو ہمارے سندھ طاس کے جو کمشنر ہیں ان کو بتانا چاہیے تھے اور پیشگی بتانا چاہیے تھا۔ ٹھیک، وہ جس صبح پاکستان میں پانی پہنچ رہا ہوتا ہے اس صبح وہ ہمیں فورن آفس کو اطلاع دے دیتے ہیں، کتنی بارش ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کتنے دنوں میں پہنچے گا، کتنا ہم نے سٹور کرنا ہے، کیسے آگے آئے گا، انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن ہماری حکومت پنجاب نے، ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں، انہوں نے جو میئرز لیے ان کی یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور جو بدقسمتی سے شدید بارشیں اچانک سے آ گئیں، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو گئے، جی بالکل، ان سے بچنے کے لیے اپنی پوری انتظامیہ کو انہوں نے الرٹ رکھا، تمام ادارے الرٹ تھے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری انسانی جانیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچائی گئی ہیں، اور بہت سارے مویشی، بہت سارے ہم نے وہ بھی بچائے ہیں۔ ہاں ہمارے کسانوں کا شدید نقصان ہوا ہے، چاہے وہ چناب کے ساتھ رہنے والے ہوں، چاہے راوی کے ساتھ رہنے والے ہوں، چاہے ہمارے دریائے ستلج کے ساتھ۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ انشاءاللہ کسانوں کی اور ان لوگوں کے جن کے مکانات گر گئے ہیں، خدا نخواستہ کسی کا اور کو نقصان ہوا ہے، ان کے ازالے کے لیے امدادی پیکج کا بھی اس پہ اعلان ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں 1947 سے لے کر اب تک 29 سیلاب آئے ہیں۔ زندہ قومیں تو وہ ہوتی ہیں جہاں پر ایک سونامی آ جائے تو اگلے خطرے کے لیے وہ سونامی جتنا بڑا آ جائے اسے تباہ نہیں کر سکتا، نقصان نہیں ہوگا۔ 29 سیلاب کا سامنا کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں اس بارے میں پلاننگ کرتے ہوئے، آج سے 60 سال پہلے جب منگلا ڈیم مکمل ہوا تھا، تربیلا ڈیم مکمل ہوئے تھے، تو اس کے بعد ہم کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا سکے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے اندر کچھ بین الاقوامی سازشیں کہہ لیں، لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے بھی، ہمارے اپنے، ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے علاقائی سیاست کے لیے بٹے ہوئے ہیں، اپنے صوبائی سیاست کے لیے بٹ جاتے ہیں، ہمیں وہ اقدامات نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ کنسنسس بھی ڈیولپ ہوگا، چاہے وہ بڑے ڈیمز بنانے کا ہو یا ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ ہم آئندہ بار بار سیلابوں کا سامنا نہ کریں، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی بچا سکیں، اپنی فصلات کو بھی بچا سکیں۔ اس نقصانات کو ہم کم سے کم رکھنے کے لیے ہماری پلاننگ جاری ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم مزید نقصانات سے بچ سکیں گے۔ کس طرح کی پلاننگ جاری ہے؟ یہاں پہ مختلف تجاویز ہیں کہ ایک تو لو ہیڈ ڈیمز ہیں، ہم وہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت جھیلیں بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ اچانک سے اگر پانی آتا تو وہاں پہ سٹور کر کے وہاں سے آگے اس کو مانیٹر کرتے ہوئے آگے لے جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اس پانی کی پرزرویشن کے ساتھ ساتھ اس کے بہتر استعمال کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت قوم، ہم سب کو ایک ہو کے اس پہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ آتے ہوئے آپس میں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں آنے والے وقت میں اپنی آبادی کے لیے، اپنی جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کے کھانے کی، فوڈ سیکورٹی کے لیے اور اپنی ان نقصانات سے بچنے کے لیے پراپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو انشاءاللہ بہت جلدی یہ پروسیس شروع ہوگا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو دریا میں سوسائٹیز بنا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے۔ اچھا، اس پہ میں اختلافی بات کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن ایک بیان سامنے آیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے یہ روکا تھا۔ نہیں، میں ان سیاسی لوگوں کی باتوں پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں یا انہوں نے انکروچ کر لیا، لیکن اصل چیز ہے ہمارے ادارے۔ اگر ہمارے ادارے صحیح کام کر رہے ہوں
تو کوئی سیاستدان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ آپ اپنے رولز کے خلاف ان کو اپروول دیں. اور آج تک ہمارے ان اداروں کی سرزنش تو کیا ان کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکی کہ کن لوگوں نے ان لوگوں کو اجازت دی یا کیوں دی, یا اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے تھے, یا اس سے محفوظ کرنے کے لیے تاکہ ان لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو جنہوں نے گھر بنائے ہیں یا بنا رہے ہیں اور وہ آبادیاں اب ڈوب گئی ہیں. تو ان اداروں کے ان افسران کا بھی محاسبہ کیا سر, جائے میں گا. کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچر سے بات کر رہا ہوتا یا کسی کالج کے پرنسپل سے بات کر رہا ہوتا تو وہ یہ بات کرتا, مجھے سمجھ آتی. آپ حکومت کے نمائندے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں اس حوالے سے یہ ہے کہ حکومت ایک بہت بڑا ایک نام ہے, اس میں بہت سارے ادارے ہیں اور بہت سارے اداروں کے نیچے ادارے ہیں. تو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ایک عام آفیسر کی, وہ ہر چیز حکومت کے نام پہ نہیں ہم وائپ آؤٹ کر سکتے, لیکن جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا تاکہ لوگوں کو آئندہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کا تعلق پاک پتن سے ہے. پاک پتن میں سیلاب سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ستلج سے 12 گاؤں جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. کیا کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے یا کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ میں عرض کروں کہ میرا تعلق پاک پتن نہیں, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری, ان کا شہر پاک پتن شریف سے ہے. اور یہ مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں اس نگری کی تیسری دفعہ خدمت کا موقع مجھے ملا ہے الحمدللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ دریائے ستلج ہمارے ضلع پاک پتن کے ساتھ 80 کلومیٹر کے ساتھ وہ گزرتا ہے, اور اس میں بہت سارے دیہات, بہت ساری آبادیاں, بہت ساری فصلات, ہزاروں ایکڑ رقبہ وہ متاثر ہوا ہے سیلاب سے اور ابھی تک ہو رہا ہے. یہ جن 12 دیہات کا آپ بتا رہے ہیں اس میں سے چند دیہات میرے ایریے سے ہیں یا میری کانسٹیچوئنسی سے ہیں, لیکن میں بحیثیت مجموعی بات کروں گا کہ ہماری وزیر اعلیٰ کے حکم پہ ہماری ضلعی انتظامیہ نے بہترین انتظامات کرتے ہوئے پری ایمپٹیو, جب سیلاب ابھی شروع ہونے لگا تھا تو انہوں نے وہاں سے خالی کرانے شروع کر دیے تھے تاکہ کسی انسانی جان کا ضیاع نہ ہو. دوسرا, کسی مویشی کو اس کا بھی نقصان نہ ہو. ہاں, فصلات تو ہم نے دریا آباد کر لیے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں پانی کبھی آتا ہی نہیں تھا, دریا کے اندر تک اس کا راستہ ہی نہیں چھوڑا, تو وہاں پہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں, آبادیاں بن گئی ہیں یا وہاں پہ فصلات ہیں, ان کا نقصان ضرور ہوا ہے. لیکن ہماری حکومت اب ان کو چارہ بھی دے رہی ہے. ہمارے ڈی سی صاحب ہوں, ڈی پی او صاحب ہوں یا دیگر ادارے, وہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پہ دن رات ان کی خدمت کے لیے مقرر ہیں. وہ وہاں پہ ان کے ویکسینیشن ہو, ان کو ونڈا ہو, سبز چارہ ہو ان کے مویشیوں کے لیے, کیونکہ وہ بے زبانوں کو بھوکا تو نہیں مارا جا سکتا. اسی طرح انسانوں کے لیے ان کے لیے کیمپس بنا دیے گئے ہیں جن کے پاس باہر کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, ان کو کیمپ بنا کے دیے ہیں, لگا کے دیے ہیں. ان کو کھانا 3 ٹائم دیا جا رہا ہے, بچوں کو دودھ دیا جا رہا ہے, اور الحمدللہ ضلع پاک پتن میں مثالی اقدامات ہوئے ہیں. اس میں میں نے ذاتی طور پہ بھی جا کے وزٹس بھی کیے ہیں, اور ہماری حکومت کا ہر ادارہ اب 1112 مثالی کام کر رہا ہے. جہاں سے کہیں سے اطلاع ملتی ہے, میں 2 راتیں پہلوں کے ذکر کروں گا. پہلے کہا کہ مجھے رات کو 11 بجے کے قریب ڈی سی صاحب نے ایک بتایا کہ ان کو کوئی میسج آیا ہے کہ فلاں جگہ پہ آبادی میں نا پانی چاروں طرف سے گھر گئے ہیں, تو ان کو کشتی چاہیے. تو میں نے وہاں کے اپنے وہاں پہ ہمارے میڈیا کے بندے ہیں, ان سے رابطہ کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کے پاس صبح صبح پہنچ جائے گی. ڈی سی صاحب نے کل صبح ان کے پاس نہ صرف وہ کشتی پہنچائی بلکہ ان کے تمام لوگوں کو ایویکویٹ کیا, ان کے سامان کو کیا. اسی طرح سے ہم نے پوری کوشش کیا کہ ان کی تکلیف کو کم کیا جا سکے. ہاں, ہمارے کسانوں کا شدید نقصان ہوا ہے, اس میں ہماری فصلیں بہت ساری خراب ہوئی ہیں, جس سے آنے والے دور میں غذائی اجناس کا, ہمارے فصلات کا. اس پہ ہم بات کریں گے. سر, جب بھی سیلاب آتا ہے تو یہی حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, ڈیم بننے چاہیے, اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے عرض کیا نا کہ بڑے ڈیموں کے لیے ہمارے ہاں کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری حکومت نے اعلان کیا کہ ہم دریائے ستلج سے نہریں نکال کے ہم چولستان کو آباد کرتے ہیں, تو اس وقت ہمارے چھوٹے صوبوں سے, خصوصاً سندھ سے, ہمارے بھائیوں نے شدید قسم کا احتجاج شروع کر دیا, جبکہ اس میں صرف
یہ پہلو تھا کہ اسی طرح کے سیلابی پانی ہم ان نہروں کے ذریعے لے جا کے جو ہمارا یہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں پانی استعمال کرنا تھا، اور اس بیرن لینڈ کو ہم نے زرخیز بنانا تھا، جو پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ فصلات نہیں ہو رہی۔ اگر وہ بن جاتی ہیں اور بنیں گی انشاءاللہ تو ہمارے لاکھوں ایکڑ نہ صرف آباد ہوں گے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، اور ہماری اکانومی میں ایک بوسٹ آئے گا جو ملک کو کھڑا کرے گا۔ ہماری پنجاب کی ہو یا پاکستان کی، ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے، اور یہ واحد سیکٹر ہے جو ایک سال میں ملک کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ہماری انڈسٹری لگانے کے لیے اور چلنے کے لیے اس کو 3 سے 5 سال چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اسکل لیبر، مشینری، یہ وہ، اور فورن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے جہاں پہ صرف اچھا بیج، کھاد اور ان کو دیگر انپٹس دے کے ہم ایک سال میں 3 فصلیں لیتے ہیں، تو ایک سال میں 3 فصلوں سے ہم اپنے ملک کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ نہ صرف بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں بلکہ اپنی انڈسٹری کے لیے را مٹیریل بھی پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ آج بھی ہماری ایکسپورٹس میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے؟ مور دین 67% ہمارا ایگریکلچر پروڈیوس ہے، انڈسٹریل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ میڈیا سے درخواست کروں گا کہ آپ سندھ کو جا کے لازمی وزٹ کریں۔ ہمارے علم کے مطابق سندھ اس وجہ سے نہیں ہے مسئلہ وہاں پہ کہ پانی نہیں ہے، سندھ کا سب سے زیادہ مسئلہ، بڑا مسئلہ وہاں پہ پانی کا زیادہ ہونا ہے۔ اگر ہم بڑے ڈیم بنا کے پانی محفوظ کریں گے تو سارا سال سندھ کو بھی ملے گا، اور وہ سندھی بھائی جن کو سردیوں میں نہیں ملتا ان کو بھی سارا سال ملے گا۔ لیکن ہم گرمیوں کا پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اب بھی 2 لاکھ سے زیادہ کیوسک پانی جو ہے وہ سمندر میں ڈیلی جا رہا ہے، اور 1 لاکھ کیوسک کا مطلب ہے $1 ارب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام سندھی بھائی جو ہیں ان کو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک ماہرین کی ٹیم بلائیں، اور وہاں کے جو علاقے سیم اور تھور کا شکار ہو رہے ہیں ہم ان کو بھی بچائیں، ان کی پروڈکشن بھی بڑھے گی، ہماری ملکی اکانومی میں بھی اچھا اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان کے بلوچستان میں جتنا رقبہ زیر کاشت ہے پاکستان میں، اتنا ہی رقبہ بلوچستان میں پانی کی کمی کی وجہ سے بے آباد ہے۔ اگر ہم اس کو آباد کر لیں تو پاکستان تو پوری دنیا کو خوراک دے سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری حکومت کو میں بھی اپیل کروں گا کہ اس بارے میں سنجیدگی سے ہم تمام بھائیوں کو، تمام چاروں جو صوبے ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے ماہرین سے رائے لے کے ان کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، جہاں سیلاب آیا ہے وہاں پانی خشک ہو رہا ہے، وہاں بہت زیادہ ریت آ چکی ہے، تو وہ زمین اب کاشتکاری کے لیے اس طرح سے مناسب نہیں رہی، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کو، اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے یا کیا کرے گی؟ سجاد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سیلابی پانی جو ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پہ یہ جو نہروں میں، دریاؤں میں آتا ہے، یہ ریت بھی کچھ جگہوں پہ لاتا ہے لیکن زرخیزی زیادہ لاتا ہے۔ ایک وہاں پہ فصلوں کے لیے پانی کی کمی وہ دور ہو جاتی ہے، وہاں پہ 1 سال کم از کم پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی ان فصلوں کو جو وہاں پہ پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا، جہاں پہ خدا نہ خاصا ریت آ جائے گی، ہم کوشش کریں گے کہ ان زمینداروں کا کچھ نہ کچھ ازالہ کریں۔ سر، میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں دکھایا کہ 3 فٹ تک جو ہے نا وہ ریت آ چکی ہے، تو اتنی ریت کو کیسے مینیج کرے گی حکومت؟ نہیں، یہ حکومتیں نہیں مینیج کرتی ہیں، یہ قدرت کا ایک نظام کرتا ہے۔ جب پانی کسی جگہ پہ، ہمارے دریا ہیں سلٹڈ، اب سلٹڈ دریاؤں میں جب اتنے زور سے پانی آئے گا اور اتنا زیادہ آ جائے گا اور اچانک آ جائے گا اور 30-40 سال کے بعد آئے گا، وہ ایک جگہ کی ریت اٹھا کے دوسری طرف پھینکے گا، دوسری طرف سے زمین کو اپنے اندر لے لے گا۔ یہ نقصانات ہیں جو ہمیں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ سر، ایک کسان جو کہ وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ کسانوں کے پاس اس کے سبسٹیوٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن انہی کسانوں نے جب ریت اس سے پہلے تھی تو اس کو بھی آباد کیا نا، تو ہم اس کے حل دوسری طرف لے کے جائیں گے۔ ایسی فصلات جو ریت میں بھی ہو جاتی ہیں، جہاں پہ کم زرخیزی اس میں بھی ہو جاتی، لیکن جو زیادہ رقبہ ہوتا ہے وہ زیادہ زرخیز ہو جاتا ہے، وہ ساتھ میں منرلز لے کے آتا ہے، ساتھ میں مٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ زرخیزی پیدا کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ایریے میں ایسا شاید ہی کوئی چانس بنے
کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی آئے گا ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کو کم کر سکیں۔ اچھا سر، سیلاب آ گیا، چلا بھی جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، جو اس کے بعد خطرات پیدا ہوں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی، بیماریاں آئیں گی، اس کے لیے حکومت کیا حکمت عملی اپنائے گی یا اپنا رہی ہے؟ کچھ سوچا ہے حکومت نے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فی الحال ساری انتظامیہ پورے پنجاب کی جو ہے سیلاب زدگان کے لیے اور ان کے مال مویشی کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ان کو نقصانات سے بچایا جائے، ان کے لیے ہر چیز، ہر فیسلٹی صحت کی ہو، ویٹنری کی ہو، ہم ان کو پرووائڈ کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پلاننگ یہ بھی چل رہی ہے کہ کل کو کہیں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں پہ ڈینگی کا آنے کا خدشہ ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی اور ڈیزیز آتی ہے، جی بالکل۔ اس حوالے سے ہمارا محکمہ صحت، میں خصوصاً پاکپن ضلع کے حوالے سے آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ یہ ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ کل کو اگر جب ہمارا یہ سیلاب ختم ہوتا ہے تو کوئی ایسی ڈیزیز سے بچنے کے لیے ہمیں پریکاشنری طور پہ ہمیں اپنی ٹیموں کو الرٹ رکھنا ہے، چاہے وہ محکمہ صحت کی ہیں، چاہے ہمارے دیگر اداروں کی ہیں، چاہے مال مویشی کے لیے ویٹنری ہے، تو ہمارے ادارے الرٹ ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ دن رات ان کو مانیٹر کر رہی ہیں اور ڈیلی کی ڈیلی رپورٹس ہر جگہ سے منگوا رہی ہیں، خود بھی وزٹ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں بھی ایسے مسائل ہمارے پنجاب کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک سوال جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جب بھی سیلاب آیا پاکستان میں غریب طبقے نے نقصان اٹھایا ہے، اس بار کچھ امیر طبقات بھی ہیں وہ اس میں آئے ہیں، تو ان سیلابوں اور ان سیلابوں میں کیا فرق ہوگا؟ نہیں، ہمیں سیلاب کو جو ہے نا اس حوالے سے نہیں دیکھنا غریب یا امیر، پانی جو ہے یا قدرتی آفت جو ہے وہ غریب امیر نہیں دیکھتی، وہ سب کے لیے برابر آتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ شہری علاقے اس دفعہ زیادہ آ گئے ہیں، لاہور یا لاہور کے ارد گرد کا علاقہ زیادہ متاثر ہوا ہے آبادیوں کا، اس حوالے سے گورنمنٹ اپنے طور پہ ان کے ساتھ بھی کرے گی کہ وہ جو ذمہ داران ہیں یا جو ان کے لیے ریلیف دیا جا سکتا ہے ان لوگوں سر، کے لیے۔ میڈیا پہ اتنی بڑی بحث کبھی نہیں ہوئی تھی سیلاب میں، کیونکہ اس بار 2-3 سوسائٹیز آ گئی ہیں تو وہ ایک بڑی بحث بن چکی ہے۔ میں سجاد صاحب ایک بات بڑے ادب کے ساتھ آپ میڈیا کے ساتھ اختلاف کروں گا، یہاں پہ ہمارے لاکھوں کسان متاثر ہوئے ہیں، ہمارے لاکھوں پنجاب کے شہری متاثر ہوئے ہیں، اتنا میڈیا پہ ان لاکھوں لوگوں کا نہیں ہے جن کا مال متاع کے ساتھ وہ اپنے گھر پر چھوڑ کے، وہ اپنی آبادیاں چھوڑ کے، جو خدا نخواستہ کل کو سیلاب کی وجہ سے شاید رہنے کے قابل رہیں گی بھی یا نہیں رہیں گی، ہم 10-15 ہزار 20 ہزار لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا بھی نقصان ہے، ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری چیز جو اس میں الارمنگ ہے نا، وہ صرف ان لوگوں کا نقصان نہیں ہے کہ جو ہمارے ذمہ داروں کی فصلات کا نقصان ہے، وہ قومی پیداوار کا نقصان ہے، ساتھ میں ان غریب لوگوں کا جنہوں نے روزی وہاں سے کمانا تھا، یہاں سے مشینری تھی یا ان کے باقی چیزیں تھیں، اب گھر کیسے بنانے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجنا ہے، اپنے بچوں کو صحت کی سہولتیں کیسے دینی ہیں، حکومت اپنی جگہ پہ کر رہی ہے، ہمارے مخیر حضرات بھی کر رہے ہیں بہت سارے۔ میں ضلع پاکپتن کے حوالے سے بتاؤں تو وہاں پہ الحمدللہ مخیر حضرات نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا، ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، اس میں خصوصاً میں اگر ذکر کروں تو چودھری سفتین صاحب ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کا دل پاکستان میں دھڑکتا ہے، پاکپتن میں دھڑکتا ہے، وہ دن رات ان کے لیے بھی اپنی سروسز دے رہے ہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ میں ان کی بغیر اجازت ان کا نام لے رہا ہوں، انہوں نے تو روکا تھا کہ یہ ہمارا نام نہ آئے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح سے نا ہمیں سارے بحثیت مجموعی، ہمیں بحثیت قوم یہ ذمہ داری لینی ہے، لیکن جو لاکھوں لوگ ہیں جو شدید متاثر ہوئے ہیں، ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، صرف شہری اسکیموں کا تو مسئلہ ہے تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم ان کو نہ بھولیں۔ میں کہتا ہوں ان کو حق ملنا چاہیے، جو متاثر ہوئے ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن لاکھوں لوگوں کی جو زندگیاں آنے والے دنوں میں ذرا مشکل ہونے جا رہی ہیں، ہمیں ان کو آسانیاں دینے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری حکومت پوری توانائیوں سے ان کے دکھ درد میں شریک تھی، شریک ہے، اور انشاءاللہ رہے گی، اور ہم ان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ چوہی صاحب، پی سی جی اے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 8 لاکھ ایکڑ جو کاٹن کی فصل ہے وہ تباہ ہوئی ہے، تو پاکستان کی جو ایک بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ اسی سے ہے، ٹیکسٹائل سے ہے، کیسے اس اکانومی پہ کیا فرق آئے گا اور کیسے اس کو ہم پورا کریں گے؟
آپ کے نا معلومات کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری پاکستان میں جو سب سے زیادہ گانٹھیں پیدا ہوتی تھی نا، وہ کس دور میں ہوتی تھی؟ ہم 1 کروڑ 25-28 لاکھ گانٹھ سے ہم پچھلے سال 40 لاکھ گانٹھوں پہ آ گئے، اور اگر یہ 9 لاکھ ایکڑ بھی جو خراب ہوگی یا تباہ ہوگی فصل تو اس سے اور کم ہو جائے گا۔ ہم پہلے بھی $2 ارب کی کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا اکنامک سسٹم ایسا ہے یا وہاں پہ لابیز اتنی مضبوط ہیں۔ پاکستان، آپ PCGA کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یا کبھی معلومات لی ہیں ہمارے کاٹن کمشنر سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے، ہماری فیڈرل منسٹری سے؟ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں پہ اگر کاٹن آ کر اپنی پیدا کریں تو 18% ٹیکس دیں، اگر دنیا سے امپورٹ کریں تو ٹیکس فری ہے۔ یہ کاٹن کی پیداوار اس لیے کم ہو رہی ہے، ہم نہ ان کو اچھا بیج دے رہے ہیں، نہ اچھی طرح سے ان کو تحفظ دے رہے ہیں، نہ ان کا پرائس کا ان کو میکنزم دے رہے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے اور بوجھ بڑھ جائے گا، لیکن ہمیں ایگریکلچر کو ایز این انڈسٹری ڈیل کرنا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے ملک کو کھڑا کر سکتی، کاٹن واحد فصل ہے جو ہمیں ہمارے دیہی علاقوں سے غربت دور کرتی تھی، اور پولیوشن کو روکنے کے لیے ہمیں وہ جو چھڑیاں ملتی تھیں ہمارے لوگ وہ استعمال کرتے تھے، جس سے ہمیں LPG کی امپورٹ کی کم سے کم ضرورت تھی، مٹی کا تیل کم سے کم امپورٹ کرنے کی ضرورت تھی، بجلی کم سے کم یوز کرنے کی ضرورت تھی۔ ہماری کاٹن پچھلے مسلسل کئی سالوں سے انحطاط کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو اس کا صحیح حق نہیں ملا۔ ہم نہ اس کو صنعت کا درجہ دیتے ہیں، نہ ہم اس کو کامرس کا درجہ دیتے ہیں، ہم نے صرف اس کو لاوارث مسلسل حکومتوں نے ماضی میں چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس حکومت سے مجھے امید ہے، ہم اسمبلی میں بھی بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ مزید اٹھائیں گے اس بات کو، ہماری وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لے کے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے، یہ ساری گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہیں، پروونشل گورنمنٹ تو امپلیمنٹ کرتی ہے، تو ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ کسان کے ہر پہلو کو جو ان کی راحت کا سبب بھی بنے اور ملک کو بھی فائدہ ہو۔ جی صاحب، 2022 کے زلزلے کو سامنے رکھیں تو ایک اندازے کے مطابق ملین جو ہے وہ ڈالرز کا بلکہ بلینز میں نقصان سامنے آئے گا، اس کو حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کو مینیج کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ اتنا شدید سیلاب آیا بہت عرصے کے بعد۔ تو ابھی تو میں اگر غلط نہیں ہوں تو 2005 کے زلزلے کی کئی چیزیں ابھی اسی طرح زیر تعمیر ہیں۔ دیکھیں، ہمارے علمیہ تو ہیں، ہمارا ملک اتنا امیر بھی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کو اتنے ٹیکسز کا، سارے IMF کی شرائط کا، دیگر بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ہاں، نہ تو اتنا تیل نکلا، نہ گیس نکلی، نہ ہمارے پاس کوئی اتنے زیادہ، لیکن جو اس وقت ہماری گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، جو اس کی ول ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے کھڑا کرنا ہے۔ یہ سیلاب کی ماری ہوئی قوم مزید ٹیکس برداشت کر سکے گی؟ نہیں، اکیلے ٹیکسیشن کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے میئرز ہیں جن سے بہت جلدی یہ قوم ان مسائل پہ قابو پا لے گی۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کو پوری توجہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہمارا کسان، ہمارا مزدور 1 سے 2 سالوں میں ہمارے ملک کی اکانومی کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب بھی ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، ہاں آزمائش ضرور ہے۔ اگر آزمائش ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم آج تک فلسطین کے لیے خاموش رہے ہیں، اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکے؟ نہیں، اس میں تو تمام اقوام عالم میں جتنے مسلمان ملک ہیں، غزہ کے ہوں یا کشمیری ہوں، مسلمان کہیں کا بھی ہو، ہمیں بطور ایک انسان کے کہیں پہ بھی کسی انسان پہ ظلم ہوتا ہوا ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری حکومتیں مسلسل ہمارے قائد اعظم کے فرمان سے لے کے آج تک اسی اصول پہ عمل کرتی ہیں کہ جب تک ہم وہاں پہ فلسطین کو اس کا حق نہیں ملتا، کشمیریوں کو کشمیریوں کا نہیں ملتا، ہم نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، نہ ہمارے انڈیا کے ساتھ مسئلے حل ہوں گے۔ ہاں، اس کے موڈیلٹیز اور ہو سکتی ہیں کہ ہمیں کہاں پہ، پچھلے دنوں اقوام متحدہ میں پاکستان نے قرارداد اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے منظور کروائی، ہم نے
جو ان کے لیے امداد کے پیکیجز یہاں سے ہمارے، چاہے وہ نجی طور پہ ہو چاہے ہماری حکومتی سطح پہ ہو، وہاں سے ہم نے بھیجے ہیں، جو ان تک امداد پہنچی ہے، ہمارے والنٹیئرز گئے ہیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے یا ان کے اس طرح کا، شاید وہ نوبت ابھی مسلمان ملکوں میں آئی نہیں ہے کہ ہم سارے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پوری جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ تو ہم جتنی شدت سے اور جتنے پوری اقوام مسلمان ملکوں میں ہم پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا تھا، کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ، اور مزید اس کو ان کے حقوق کے لیے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر جگہ پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ چوہے صاحب، کوئی آخری پیغام جو آپ عوام کو دینا چاہیں، کوئی حفاظتی تدابیر؟ میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم بہت زیادہ ریزیلینٹ ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ ہمیں ریزیلینس دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک ہو کے ان قدرتی آفات کا اور اپنے ہمسایہ ملک کی جو مودی دشمنی ہے، ہندوتا ہے، جس طرح ہم نے مارکہ حق میں اور بنیان المرصوص میں ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا، ان تمام مسائل کو اسی طرح ایک ہو کے ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ مخیر حضرات جہاں جہاں پہ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا ان کو مزید آگے بڑھنا چاہیے، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، حکومت بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے ہماری ضلعی انتظامیہ ہو، چاہے ہمارے منتخب نمائندے ہوں، وہ دن رات اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہر جگہ پہ حاضر بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، کریں گے بھی۔ ہم سب کو ایک ہو کے ان تمام آفات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میرا ایمان بھی ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس آزمائش سے ضرور نکالیں گے۔ بہت شکریہ چوہے صاحب۔ چوہے جاوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سجاد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔